تھینک گاڈ۔ برطانیہ کی کلارک فیملی اس کی شاندار مثال ہے۔ آپ اگر زندگی بھر اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان رکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کرم، مہربانی اور رحم کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس کی مسحلتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ ہے آپ اس واقعہ کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اسے دن میں کم از کم ایک بار ضرور سنیں۔ آپ کو زندگی کی کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ انسانوں کو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے عموماً ان پر چھوٹی مصیبت بھیج دیتا ہے۔ یہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کے رستے میں سپیڈ بریکر ثابت ہوتی ہے، اور یوں انسان بڑے ڈیزاسٹر سے بچ جاتا ہے۔ کلارک فیملی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مسٹر اور مسز کلارک دونوں کام کرتے تھے۔ ان کے 9 بچے تھے۔ ان کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ تھے، اور ظاہر ہے ان حالات میں زندگی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی تنگی ترشی میں دن گزار رہے تھے۔ مسٹر کلارک کو پتہ چلا امریکہ پوری دنیا کے لیے گولڈن مائن ہے۔ یورپ کے غریب، مسکین اور مفلس لوگ امریکہ پہنچتے ہیں۔ وہاں دنوں میں بڑی بڑی کانوں، فارمز ہاؤس، کارخانوں اور جانوروں کے باڑوں کے مالک بنتے ہیں، اور شاہی خاندانوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ مسٹر اور مسز کلارک نے امریکہ جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن زیادہ راہ کا بندوبست نہیں تھا۔ 9 بچے اور میاں بیوی کے لیے ٹھیک ٹھاک سرمایہ درکار تھا۔ یہ لوگ 12 گھنٹے کی محنت کے بعد جو کچھ کماتے تھے وہ مہینے کے آخر میں خرچ ہو جاتا تھا۔ یہ بحری جہازوں کا زمانہ تھا۔ یورپ کی 8 بڑی بندرگاہوں سے شپ چلتے تھے اور 3 سے 6 ماہ میں امریکہ پہنچتے تھے۔ مسٹر اینڈ مسز کلارک ہر صورت میں امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رقم کا تخمینہ لگایا، اوور ٹائم شروع کیا، خوراک میں کمی کر دی، سردیوں کے کپڑے خریدنا بند کر دیے، دوست احباب اور رشتہ داروں سے قرض لیا، آبائی زمین کا واحد ٹکڑا بیچ دیا، گھر رہن پر رکھا، اور یوں 2 سال کی محنت کے بعد اتنی رقم جمع کر لی جس سے یہ لوگ لاس اینجلس پہنچ سکتے تھے۔ وہ مسٹر کلارک کی زندگی کا شاندار دن تھا۔ جب وہ پورٹ گیا، اس نے رقم کاؤنٹر پر رکھی اور بحری جہاز کے 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں 10 لوگوں کے سفر کا ٹکٹ خرید لیا۔ یہ ٹکٹ دیکھ کر پورا خاندان خوش ہو گیا۔ دوستوں نے ان کی الوداعی دعوتیں شروع کر دیں۔ کلارک فیملی نے اپنا سامان باندھ لیا اور نوکریوں سے استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن روانگی سے 3 دن پہلے کلارک فیملی ایک چھوٹے مسئلے کا شکار ہو گئی، اور یہ حادثہ اگلے دن ان کی زندگی کا خوفناک ترین مسئلہ بن گیا۔ کلارک فیملی کا ایک بچہ اس شام اپنے دوست کو الوداع کہنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا تو رستے میں آوارہ کتے نے کاٹ لیا۔ مسٹر کلارک اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کا بازو سی دیا، لیکن ساتھ اسے کتے کے کاٹے کا مریض قرار دے دیا۔ اس وقت اسکاٹ لینڈ میں روایت تھی، ڈاکٹر خطرناک مریضوں کے گھر کے مرکزی دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ لگا دیتا تھا۔ اس چٹ کا مطلب ہوتا تھا زر معائنہ ہے، اور جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا یہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ڈاکٹر نے کلارک خاندان کے دروازے پر بھی پیلی چٹ لگا دی۔ اس کے بعد کلارک خاندان امریکہ نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کلارک خاندان کے لیے جان لیوا صدمہ تھا۔
انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان جلتی ہوئی موم بتی کی طرح آہستہ آہستہ پگھل کر ان کے زخموں پر گر رہا ہے۔ مسٹر اور مسز کلارک نے اپنے بیٹے کو اس بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹنے لگے۔ اگلے دن مسٹر کلارک ٹکٹ واپس کرنے گیا تو اسے پتا چلا ٹکٹ کی واپسی کا وقت گزر چکا ہے۔ یوں ان کی رقم بھی ڈوب گئی۔ مسٹر کلارک بری طرح ٹوٹ گیا۔ جس دن جہاز پورٹ سے روانہ ہونا تھا، اس دن مسٹر کلارک اور ان کی بیگم اور ان کے 8 بچے بندرگاہ پہنچے۔ جہاز کو گہرے پانیوں کی طرف جاتا دیکھ کر دیر تک روتے رہے۔ آنے والے دن کلارک فیملی کے لیے زیادہ خوفناک ثابت ہوئے۔ مکان رہن پر تھا، زمین بک چکی تھی، نوکری ختم ہو چکی تھی، اور عزیز رشتہ دار اور دوست تم امریکہ کب جا رہے ہو کہہ کر انہیں چھیڑ رہے تھے۔ ان حالات نے مسٹر کلارک کی پوری فیملی کو ڈپریشن کا شکار بنا دیا تھا۔ یہ لوگ سارا دن گھر میں چھپے رہتے تھے اور اپنے اس بچے کو کوستے رہتے تھے جس کا زخم عین وقت پر ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن کلارک خاندان گھر میں ناشتہ کر رہا تھا۔ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ان کا ہمسایہ کھڑا تھا۔ ہمسائے کے ہاتھ میں اخبار تھا اور اس کا چہرہ جذبات سے تمتما رہا تھا۔ ہمسائے نے انہیں بتایا دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا ہے اور اس میں 1517 لوگ مارے گئے ہیں۔ مسٹر کلارک نے اخبار کھول کر دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، کلارک فیملی بھی ٹائٹینک کے ہی ذریعے امریکہ جا رہی تھی، لیکن یہ لوگ عین وقت پر کتے کے کاٹنے کی وجہ سے سفر پر نہ جا سکے اور یوں موت سے بچ گئے۔ کلارک اخبار لہراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنا بیمار بیٹے کو گلے لگا لیا اور دیر تک اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ مسٹر کلارک اور اس کی باقی مسز کلارک اور اس کے باقی 8 بچے بھی اس بچے کے گرد جمع ہو گئے اور وہ بھی اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ آپ اب اس خبر کے بعد کی صورتحال بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہ بچہ جو صبح تک اپنے آپ کو خاندان کی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہا تھا، وہ چند لمحوں میں خاندان کا مسیحا بن گیا۔ وہ خاندان جو اس بچے کو اپنا مجرم سمجھ رہا تھا، وہی خاندان اسے اپنا محسن سمجھنے لگا۔ وہ لوگ جو کل تک ان لوگوں کو امریکہ نہیں گئے کا طعنہ دے کر تنگ کر رہے تھے، وہ خوش قسمتی اور خوش بختی پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ مسٹر کلارک جو کل تک خود کو دنیا کا بد قسمت ترین شخص سمجھ رہا تھا، اسے اچانک محسوس ہوا وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس احساس نے ان کے اعتماد میں اضافہ کیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر کلارک کا خاندان بعد ازاں جوتا سازی کے کاروبار سے منسلک ہوا اور آج ان کے بنائے ہوئے جوتے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر اس دن کلارک کے بیٹے کو کتا نہ کاٹتا، اگر ڈاکٹر ان کے دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ نہ لگاتا تو کیا ہوتا؟ کلارک خاندان جہاز میں سوار ہو جاتا اور یہ لوگ بھی جہاز کے دوسرے بد نصیب مسافروں کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مصیبت نازل کر کے انہیں بڑی مصیبت سے بچا لیا، ان کو موت کے چنگل سے نکال لیا۔ ہم روزانہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے کرتے رہتے ہیں، یہ صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہتے ہیں، کیا صرف ہم ہی تمہارے امتحان کے لیے رہ گئے ہیں؟ ہم مہینوں تک خود کو کوستے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے پیندے میں چھپی ہوئی خوش قسمتی پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم کبھی ان مصیبتوں کے پیچھے موجود اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں دیکھتے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ تعالیٰ چھوٹے کانٹے کے ذریعے بڑا کانٹا نکالتا ہے۔ یہ آپ کو ٹھوکر لگا کر ایئر کریش سے بچاتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکمرانوں کو اقتدار کی اوقات سمجھاتا ہے۔ چنانچہ آج سے آپ جب بھی کسی چھوٹی مصیبت کا شکار ہوں تو اپنے دل پر نگاہ ڈالیں، لمبا سانس لیں اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر عرض کریں، یا میرے پروردگار، تیرا شکر ہے، میں تمہاری مصلحت کو نہیں سمجھ رہا، لیکن مجھے یقین ہے میرے بارے میں تمہارا فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ تم یقیناً مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا رہے ہو۔ شکریہ باری تعالیٰ، تھینک گاڈ۔